हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया। आपके कमेंट्स ने कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे माइंड नहीं करना चाहिए, थिंक पॉजिटिव। एंड जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था कि उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी मेरी आवाज़ के बारे में, उनका नाम कृतिका राठौड़ है और वो नासिक से बिलोंग करती हैं। थैंक यू कृतिका। और बहुत सारे मेरे लिसनर ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि मेरी वॉइस अच्छी है, उन्हें अच्छा लगता है सुनना कहानी। तो उन सभी लिसनर को थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपके कमेंट्स ने मुझे बहुत 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 स्पेशल फील कराया है। मैं वो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती कि मुझे आपके कमेंट्स कितने ज़्यादा अच्छे लगे। एंड मैं नहीं जानती आप लोगों के साथ ही कैसा अटैचमेंट हो रहा है कि अब एक दिन वीडियो ना अपलोड करने का सोचो तो अजीब सा लगने लगता है। आई होप जैसा अटैचमेंट मैं आप लोगों से फ़ील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप भी मुझसे वही अटैचमेंट फ़ील कर रहे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं अब आगे। सभी डॉक्टर बाहर चले गए। शौर्य जैसे ही याशिका के टी शर्ट के बटन ओपन करने को हुआ, याशिका ने अपने हाथों को उठा अपनी चेस्ट पर रख लिया। शौर्य ने याशिका के हाथों को पकड़ा और उसे देखते हुए धीरे धीरे उसके 2 बटन ओपन कर उसे अपने सीने से लगाते हुए उसकी शर्ट को शोल्डर से नीचे कर दिया। इससे पहले शौर्य कुछ कहता, अचानक से रूम का डोर ओपन हो गया। शौर्य ने याशिका को अपनी बाहों में छिपाते हुए पीछे मुड़ा और किसी हैवान की तरह अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कितनी बार कहा है फहद, बिना परमिशन के अंदर आने की गलती मत किया करो। फहद ने डरते हुए कहा, बॉस वो धनुष आपसे मिलना चाहते हैं। शौर्य ने गुस्से में कहा, मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहता, जाओ यहाँ से। फहद वहाँ से चला गया। शौर्य ने याशिका को अपने सामने किया और उसे शर्ट के नीचे किया और फिर कॉटन ले ब्लड को साफ करने लगा। याशिका अपनी टिमटिमाती आंखों से शौर्य को देख रही थी। शौर्य याशिका के शर्ट को सही करते हुए कहा, कुछ चाहिए तुम्हें? याशिका ने अपनी नज़रें फेर ली और शौर्य के हाथों को अपने दूसरे हाथों से अपने ऊपर से हटाने लगी। शौर्य ने कहा, याशिका इधर देखो। याशिका ने अपनी पलकें उठा उसे देखने लगी और दूसरे ही पल अपना मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क को निकाल साइड में कर दिया और कहा, दूर रहिए हमसे प्लीज़। और टेबल की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। उसका हाथ खींचने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो टेबल से कुछ उठाने की कोशिश कर रही थी। याशिका का बैलेंस बिगड़ गया और वो जैसे ही गिरने को हुई, शौर्य ने अपने हाथों को उसके चेस्ट पर रख दिया और उसे गिरने से बचा लिया और उसे संभालते हुए साइड से हग किया और कहा, क्या चाहिए बोलो, मैं ला के दूंगा ना। याशिका ने धीरे से कहा, पानी। शौर्य ने टेबल से पानी उठाया और याशिका को पिलाने लगा। शौर्य का इस तरह ख्याल करते हुए देख याशिका को अजीब लग रहा था। शौर्य ने कहा, कुछ और चाहिए? याशिका ने नाम में अपना सिर हिला दिया। शौर्य ने याशिका को बेड पर सुला दिया और उसे चादर से ढकते हुए उसके ऊपर झुका, उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, आराम करो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। रात 10 बजे याशिका की जब नींद खुली तो उसे अपने पेट पर कुछ भारी सा फील हुआ। याशिका ने जैसे ही देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि शौर्य याशिका के पेट पर अपना सिर रखे हुए सो रहा था। उसने अपने एक हाथ से याशिका के हाथों को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। शौर्य की अपर बॉडी पूरी नेक थी। उसके बैक पर कोड़ों के निशान अब भी थे, जिसे देख याशिका के दिल में एक टीस सी हुई। शौर्य के आगे के बाल उसकी आंखों के पास लटक रहे थे। याशिका शौर्य को देखते हुए कहा, सोते वक्त आप किसी मासूम बच्चे की तरह लगते हैं, लेकिन अभी आप उठेंगे तो आप एक हैवान बन जाते हैं। क्यों शौर्य? आपने मुझे इतना बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे नफ़रत नहीं कर पा रही। कहने को मैं कहती हूँ कि मुझे आपसे नफ़रत है, लेकिन मेरा ये दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि मुझे आपसे नफ़रत है। तभी शौर्य कसमसाते हुए उठा और जैसे ही अपनी नज़र घुमाई, उसकी आंखें और याशिका की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। शौर्य याशिका की आंखों में देख रहा था। याशिका ने अपनी नज़रें फेर ली और धीरे से कहा, उठिए। शौर्य याशिका को इस बेरुखी से तड़प रहा था। शौर्य उठा और कहा, कैसी हो? शौर्य का सवाल सुन याशिका ने तीखी मुस्कान लिए हुए कहा, जिंदा हूँ। मरने आप देंगे नहीं और ज़िंदगी को जहन्नम बनाने की कसम आपने खा रखी है।
اتنا کہہ یاسکا اٹھی اور کلوزٹ کی طرف بڑھ گئی۔ شور کو یاسکا کی باتیں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ یاسکا کلوزٹ میں آ تو گئی تھی لیکن فارم ہاؤس میں اس کی کوئی بھی ڈریس نہیں تھی، وہاں صرف شور کے کپڑے تھے۔ یاسکا نے کسی طرح اپنی ڈریس کو چینج کیا اور فریش ہو شور کی بلیک شرٹ پہنے ہوئے باہر آ گئی۔ شور صرف پینٹ پہنے ہوئے روم میں لیفٹ رائٹ کر رہا تھا۔ باتھ روم کا ڈور جیسے ہی اوپن ہوا شور کی نظریں اس طرف گئی۔ یاسکا جیسے ہی باہر آئی شور ایک پل کو سانس لینا ہی بھول گیا۔ بلیک شرٹ میں یاسکا کسی پلیٹینم کی طرح شائن کر رہی تھی۔ شور کے شرٹ کی لینتھ یاسکا کی تھائی کے اوپر تک تھی۔ یاسکا بار بار شرٹ کو نیچے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ یاسکا کی پتلی دودھ جیسی گوری ٹانگ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے تھائی پر بلیک تل اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ یاسکا دھیرے دھیرے باہر آئی۔ یاسکا کے لمبے بال بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ شور تو پل کے جھپکانا ہی بھول گیا۔ یاسکا کو انکمفرٹیبل لگ رہا تھا۔ شور کے قدم دھیرے دھیرے یاسکا کی طرف بڑھ گئے۔ شور کے بڑھتے قدم یاسکا کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہے تھے۔ شور یاسکا کے پاس گیا اور اس کے کانوں کے پاس ہلکا سا جھکا اور اس کے نیک پر پھونک مارنے لگا۔ شور کی گرم سانسیں جیسے ہی یاسکا کے نیک پر گئی یاسکا کی پوری باڈی میں ایک کرنٹ سا لگا۔ یاسکا نے اپنی مٹھی میں شور کی شرٹ کو بھینچ لیا۔ شور نے بہت ہی پیار سے کہا، بہت ہی بیوٹیفل لگ رہی ہو۔ اتنا کہہ شور سے دور ہوا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ یاسکا کسی برف کی طرح جم گئی تھی۔ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا اسے سمجھ نہیں آیا۔ شور کا اس طرح پیار سے اسے کمپلیمنٹ دینا اسے ایک عجیب سا احساس دے گیا۔ ٹی وی پر نیوز ایئر ہو رہی تھی۔ فیمس بزنس ٹائکون شور سنگھ اوبرائے اوم سنگھ اوبرائے کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ پتہ چلا ہے کہ شور سنگھ اوبرائے ایک ناچنے والی، اپنے جسموں کو سودا کرنے والے کا گندا خون ہے۔ دنیا کے سامنے بادشاہ بننے والا انسان اصل میں ایک ناجائز اولاد ہے اور ایک گندا خون ہے۔ پوری بزنس ورلڈ میں تہلکہ مچا ہوا تھا لیکن شور وہ ان سب سے دور فارم ہاؤس میں یاسکا کے ساتھ تھا۔ فارم ہاؤس بیڈ پر رکھا فون لگاتار رنگ کر رہا تھا لیکن یاسکا نے ایک بار بھی فون کو دیکھا بھی نہیں۔ شور واش روم میں شاور لے آ رہا تھا۔ اچانک سے کچھ گرنے کی آواز آئی جسے سن شور نے ٹاول لپیٹا اور باتھ روم سے باہر آ گیا اور سامنے کا نظارہ دیکھ شاک ہو گیا۔ یاسکا نیچے فلور پر گری ہوئی تھی اور فرش پر خون کی بوندیں بکھری ہوئی تھی۔ شور بھاگ کے گیا اور یاسکا کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے کہا، چھوٹی بلی کیا ہو گیا؟ آپ گر کیسے گئیں؟ شور نے یاسکا کے فیس کو دیکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ یاسکا کا پورا فیس لال پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ یاسکا اس طرح دیکھ شور بوکھلا گیا۔ شور نے یاسکا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کے چاروں طرف کس کے لپیٹتے ہوئے اپنی گود میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور کہا، بلی کیا ہوا؟ یار ایسے ڈراؤ مت، ایسا مت کرو نا، ایسا بیہیو کرو گی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ یاسکا کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ یاسکا کو خاموش دیکھ شور نے اس کے اوپر اپنی پکڑ کستے ہوئے کہا، چھوٹی بلی پلیز یار مت کرو نا، کچھ تو بولو اور کیوں ضد کر رہی ہو؟ یاسکا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جیسے ہی شور کے بیک پر لپیٹا شور کے اندر جیسے جان سی آ گئی۔ شور کی ٹھنڈی باڈی پر یاسکا کے گرم ہاتھ اسے اندر سے بے چین کر گئے۔ شور نے اسے اپنے سینے سے چپکائے ہوئے کہا، تم نے میری جان لے لی تھی، تمہیں پتہ ہے؟ یاسکا نے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، مجھے نہیں جینا، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے سچ جاننا ہے۔ یاسکا کی باتوں سے شور ایک بار پھر بدلنے لگا تھا لیکن دوسرے ہی پل اس نے جیسے یاسکا کا فیس دیکھا اس کا سارا غصہ اور جنون کہیں غائب سا ہو گیا۔ شور نے یاسکا کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے کچھ دیر تک ویسے ہی بیٹھا رہا۔ یاسکا بھی شور کو چوچ پر اپنے سر رکھے ہوئے آرام سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ شور کا فون لگاتار بیپ کر رہا تھا اور تبھی اچانک سے اس کے ڈور پر تیزی سے نوک ہونے لگا۔ شور کو غصہ آ رہا تھا۔ شور نے یاسکا کو بیڈ پر سلایا اور اسے چادر سے کور کرتے ہوئے ڈور کی طرف بڑھا اور جیسے ہی ڈور اوپن کیا فہد اچانک سے اندر آیا۔ وہ لگ بھگ گرنے ہی والا تھا کہ شور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، فہد کیا ہو گیا؟ سونامی بنے ہوئے کیوں گھوم رہے ہو؟ فہد ڈر سے کانپ رہا تھا، اس کی آواز اس کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ تبھی شور نے پھر کہا، فہد واٹ ہیپن؟ کیا پرابلم ہے؟
فہد نے شور کو جیسے اوپر سے نیچے دیکھا اس کی آنکھیں اور بڑی ہو گئی۔ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے دیکھ شور نے کہا، تم نے اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں دیکھا جو مجھے اس طرح گھور رہے ہو؟ کیا کام ہے جو منہ اٹھایا اور چلے آئے؟ فہد کے فورہیڈ پر پسینے کی بوندیں بکھری ہوئی تھی۔ شور نے کہا، فہد کچھ بولو گے بھی یا ایسے ہی دہی جما لو گے منہ میں؟ فہد نے اپنے پاکٹ سے فون نکالا اور آج کی بریکنگ نیوز آن کر دی۔ شور سنگھ اوبرائے ایک ناجائز اولاد ہے، ایک ناچنے والی کا گندا خون ہے۔ میڈیا کے ایک ایک ورڈ شور کے کانوں میں چبھ رہے تھے۔ شور نے اپنی مٹھی کس لی اور کہا، پتہ کرو یہ نیوز کس نے وائرل کی، اور جس نے یہ نیوز چینل پر یہ نیوز ایئر ہو رہی ہے سبھی کو خریدو، اور ایک چیز، پیٹرول ٹینکر کو کال کرو اور کہو اس سے کہ شور سنگھ اوبرائے کی کار کا پیچھا کرے۔ فہد نے شوق ہوتے ہوئے کہا، باش؟ شور نے اپنی لال لال آنکھوں سے فہد کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ جاؤ اور جو کرنے کو کہا ہے اگلے 15 منٹ میں ہو جانا چاہیے۔ آدھے گھنٹے بعد سارے نیوز چینل جل کے راکھ ہو گئے اور وہاں کے سارے اسٹاف مسنگ تھے۔ پولیس پاگلوں کی طرح لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ میڈیا چینل آج اس طرح جل رہے تھے جیسے ہولکا دہن ہو رہی ہو۔ ڈریگن انڈر گراؤنڈ۔ ڈریگن انڈر گراؤنڈ ایک ایسا لگژریس انڈر گراؤنڈ جو باہر سے صرف کھوکھلا ہے لیکن اندر سے اس کے انٹیریئر بہت ہی ویل ڈیزائن ہے۔ اس ڈریگن انڈر گراؤنڈ میں ڈریگن چیئر پر ایک آدمی اپنے ایک پیر کو اپنے دوسرے پیر پر چڑھائے ہوئے کسی ڈیول کی طرح سگریٹ کی لمبی لمبی کس لے رہا تھا اور اسمائل کرتے ہوئے کہا، شور کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو کیونکہ جب شیر گھائل ہوتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے پاس کی کتاب کو کھولنے کی غلطی کی تم لوگوں نے، اس کی قیمت تمہیں اپنی جان سے چکانی ہوگی۔ سبھی میڈیا ورکر شور کے سامنے نیچے زمین پر پڑے تھے۔ سبھی کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور ان کے منہ میں رومال تھے۔ سب کی آنکھوں میں ڈر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شور نے ایک اور کس لیتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا، میں جو ہوں وہ کوئی نہیں جانتا اور جس نے جان لیا اسے جینے کا حق نہیں۔ اتنا کہے شور اپنی ڈریگن چیئر سے اٹھا اور اپنی سگریٹ کو ٹی وی پہ پھینکتے ہوئے کہا، بوم، اور وہاں سے نکل گیا۔ لا الہ الا ارنب جی ٹی وی پر ان چینلز کی نیوز کو دیکھ شاک ہو رہے تھے۔ جس نیوز چینل نے یہ نیوز چلائی تھی آج وہ آگ کی لپٹوں میں اپنا استتو کو کھو رہے تھے۔ ارنب جی کو اب احساس ہوا کہ انہوں نے شور کو کم سمجھنے کی غلطی کر دی ہے۔ ان کی نظر شیوانش پر گئی جو بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ شور کی لسٹ میں شاید اگلا نمبر شیوانش کا ہے۔ فارم ہاؤس۔ یاسکا بیڈ سے اٹھی اور مرر کے سامنے کھڑی ہو اپنی آنکھ کو دیکھنے لگی۔ اسے مرر میں اپنا بکھرا ہوا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ یاسکا اپنی حالت کو دیکھ اسمائل کر رہی تھی، تبھی ڈور پر ناک ہوا۔